صبح بدا من طلعتي. حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی. اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی. حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ نے پھر عطا کی. پھر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. رب کریم نے پھر عطا کی. پھر ایک دن پوچھا مالک نے, کریم ہے نا جب چاہے پوچھے, بے نیاز ہے نا جب چاہے نہ پوچھے. اب پوچھا تیسری دفعہ, کہا اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے ہی تمہارے نام کی, اور اگر روتے ہو دوزخ سے ڈر کے تو تمہیں آج سے آزاد کیا. سارا کچھ جانتا ہے رب, پر پوچھتا ہے بتاؤ نا روتے کیوں ہو. خدا بندے سے خود پوچھے روتے کیوں ہو بتاؤ نا. حضرت شعیب پھر رو پڑے, کہنے لگے مالک نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف, میں تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں. کبھی ملنا, کبھی وہ زیارت کی جو تڑپ ہے. اقبال کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ جو رب کے بندے روتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے لیے رو رہے ہیں. یہ رب کے بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بچہ نوکری نہ لگتا ہو تو روتے ہیں, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہو تو روتے ہیں, ممکن ہے کسی جگہ کسی چیز کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی. لیکن نہیں, سہ سہ وار چڑھی کوٹھے تے میں اتری سہ سہ واری, متاں والے مینوں متاں دین دے, ویکھو میری متاں نہیں مت ماری, ہن تے ماہی کول بلا لے تو جتے ہو تے میں ہاری. مہربانی کر ایک جھلک نہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے میں کہوں رب یارنی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں, اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا. شدید گرمی ہوئی, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا. دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی, باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی, اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا, اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں, سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ, کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا, اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے, کام نہیں کرنا, وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی, 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم. قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے, فَجَعَلْنَاهَ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا, بعد والوں کے لیے بھی عبرت, نشان عبرت بنا دیا. بندر بن گئے, اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے, روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے. پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں, جمعے کے ٹائم کاروبار, تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے, ہاں 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 عذاب آتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر, اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے, کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا, ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت پہ ہوتی. میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے, ابا جی کا خیال رکھ, ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ. کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے, سنیں
وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا, کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں, ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے, ایک رمضان کا ہے, ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے, تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے, تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا, اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے, اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے آئیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا. اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں, ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں, اس کی ہمیں سزا ملتی ہے. غلطی کی سزا. ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی, میرا قریبی تعلق تھا. کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے, بڑی پریشانی ہے, ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا کہ نمٹ نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو اسٹڈی کیا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا. تو غلطی نوجوان کی نکلی. نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں, پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں, گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے, اس کے رویے, اس کا کردار, اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے. اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے, ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے, اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر, اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر, رب کی زمین پہ نہ رہ, کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے, پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی, میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا. کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے, وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے. جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو, گناہوں کی سزا ملے گی, زندگی تنگ ہو جائے, یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی. میں نے درس پہ کہا تھا, پھر بات کہتا ہوں, یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ ویسا بننے کی, یہ مشکل معاملہ ہے, مشکل. دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے, اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے, انقلاب آ جائے گا, میں غریب کا بھلا کر دوں گا, میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, میں مجبوروں کی مدد کروں گا, میں دکھیوں کی مدد کروں گا, مزدوروں کو. اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے, اچھا اس نے پیغام دیا. اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا. لوگ اس کے گرد بھی گئے, اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے, لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے, جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے. لوگوں نے پوری, اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے. جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا. آج
धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? ये राज कयामत में खुल जाएगा। कयामत में ये राज हाँ ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आए। वक़ाल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रही, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा कुब्बा पहन के बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा। लोग उसकी दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे। उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानका की खिदमत होने लगी। मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं। ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे, लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था। तो यहां जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा। लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी। उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी, एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी, कहने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर में लिखा है उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने, कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया? तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बताना, तू बताना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है, तू बता, तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वकाल अल इंसान माला, ये राज कयामत में खुलेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में नाइंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो, लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा। एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए। और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज फूट पड़ेंगे। अगरचे मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिस पे आप बहुत ज्यादा महजूज होते, पर मैंने इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं। महबूब फरमाने लगे फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो, जब गुनाह आम होते तो फिर हालात बदलते और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की। बल्कि यहां तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती। क्या खराब हो बोलिएगा? नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का, किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था। उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे। एक दो और लाया, खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे।
ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈالنی ہے، چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا، جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے، اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا، تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے؟ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، مولانا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے، یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پرواز، کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے، مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا؟ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے،
یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے. کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی. نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے. بڑے بڑے قد کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں. اور راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، وہ جو فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے.
صلی اللہ تعالی علیہ، واپس آ جائیں۔ ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے، تیاری ہے۔ اکیلے جانا ہے، اکیلے، سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں، بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے۔ ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں۔ پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں، باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ 1500 آدمی تھے، چھوٹی بات تو نہیں نا۔ میرے جیسا پیر اگر 2-4 بندوں کو کہے چلو عمرہ کرنے چلو، تو وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پتہ چلے نہیں واپس جانا ہے، تو کہیں گے حضرت صاحب آپ تو مرشد بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلا تھا کرنا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی اب نہیں کرنا؟ تو لوگ کہیں گے چھوڑو، کامل ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا۔ 1500-1400 صحابہ نے احرام باندھ لیا ہے، نبی پاک نے بندھوایا ہے، وہاں جا کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو عمرہ نہیں کرنا، لیکن کوئی صحابی مایوس نہیں ہوئے۔ اگر احد میں وقتی طور پر پریشانی ہوئی تو پھر اللہ نے فتح مکہ جیسی کامیابی بھی عطا فرما دی۔ تو مد و جزر کے ساتھ دین کا کام چلتا ہے۔ قرآن پاک سورہ محمد میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر تم اللہ کے دین کی، ہے کسی کی اوقات اللہ کے دین کی مدد کرے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کرو۔ اور کس طرح؟ بڑے وظیفے پوچھتے ہیں نا لوگ، میرے رزق میں برکت نہیں، تو یہ وظیفہ اللہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ سب سے بہترین ہے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے پیر جما دے گا، اللہ تمہارے پیر۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ اس منصب کو چھوڑا نہیں۔ ہمارے ہاں تو ولایت ہے حجرے میں رہنے کا نام، جو 3 4 5 قسم کے کپڑے پہن کر ایک جبہ، جبے پہ پھر جبہ، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر لے کے حجرے کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہا ہو، اس کو لوگ ولی مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت تو حجرے میں رہتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی پاک تو حجرے میں نہیں رہتے تھے، حضور تو کبھی بدر میں رہتے تھے، کبھی احد میں رہتے تھے، کبھی خندق میں رہتے تھے، کبھی حنین میں رہتے تھے، کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کرتے تھے۔ تو محبوب نے تو میدان میں وقت گزارا ہے، تو وہ کون سا پیر ہے، وہ کون سا علامہ فہامہ ہے جو کہتے ہیں حجرے میں رہنا ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وصال کے بعد صحابہ بیٹھے نہیں آرام سے۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری عمر میدان میں گزری، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ساری عمر میدان میں گزری۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اتنے فتنے آئے نبی پاک کے بعد کہ تھک گیا میرے اصحاب، لیکن میں لڑتا رہا تو اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت عمر اتنی جدوجہد کی، اتنی جدوجہد کی کہ شہید ہی ہو گئے۔ جناب عثمان غنی بالآخر شہید ہوئے۔ دین کی کاز اگر وہاں حضور نے کہا ہوتا نا با ٹھیک ہے میں تمہیں گدی بنا کے دے رہا ہوں، اب یہاں آرام سے بیٹھے رہنا، لائنوں میں لوگ لگ کے تم سے ملاقاتیں کریں گے، نظر نیاز ملے گی، بے چھٹی، بات ختم تھی، ضرورت کیا تھی؟
مولا علی شیر خدا نے سب سے مشکل زندگی گزاری ہے، سب سے ٹف وقت حضرت علی کا ہے، غیروں کا بھی سامنا تھا، اپنے بھی میدان میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال 9 سال کی عمر سے لڑنا شروع کیا، اور شیر نے ساری زندگی لڑتے ہی گزار دی۔ وہ قریش مکہ کے سامنے پہلا جو اعلان کیا تھا تو حضرت علی، آج تو لوگ حضرت علی کے نام پر کھول کے کہتے ہیں، موجے کرتے ہیں، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری داڑھی لہو سے بھری ہوئی تھی جب دنیا سے گئے تھے، اور ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ امام حسن اور حسین نے شہزادے بن کے وقت گزارا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، یہ دم درود تویز دھاگے والا نہیں، ہم ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، اور نہ یہ خوشامد والا سلسلہ ہے کہ ایک صاحب آ کے پاس بیٹھیں کہ حضرت صاحب میں بڑا آپ کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں، ذرا پیر تو دینا تھوڑے سے دبا دوں، اس کو کہا جائے دین کا کوئی کام کر تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہوتا۔ تو یہ ہمارا سلسلہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ وہ آیا 6 ماہ سال کے بعد تو کہا 2-4 تویز برکت کے ہو جائیں، تو ہمارا یہ مزاج نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا نہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ حاجی سعادت صاحب، غالباً حاجی صاحب کی بات ہے یا صاحب سید مراتب شاہ صاحب کی، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، ان دونوں میں سے کسی کے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرا کام نہیں چلتا، کوئی دعا کر دے۔ 4-5 دکانیں سی بند ہو گئی تو فرمانے لگے شکر کر اللہ کا، اس نے تیری دنیا داری سے جان چھڑا کے تجھے مسجد کی طرف دعوت دے دی ہے۔ دین کا کام اجتماعیت مانگتا ہے، دین کا کام ایک پوری تنظیم مانگتا ہے، دین کا کام دیکھیں نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے تو حضور تنہا نہیں ہوتے تھے، اس میں تلواریں چلانے کے لیے حضرت امیر حمزہ کی بھی ضرورت تھی، اس میں حضرت سعد بن نبی وقاص بھی ساتھ چلتے تھے۔ حضور چاہتے، میں نے کہا اللہ چاہے تو انقلاب برپا کر دے، لیکن محبوب نے امت کو کام بانٹ کے دیا۔ نبی پاک خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، میرے رب نے مجھے خزانے عطا فرمائے ہیں، میں قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا نہیں عثمان غنی لا تو اپنا مال تیرا بھی ساتھ شامل کریں۔ اب کوئی یہ بندہ یہاں شکوہ نہیں کر سکتا کہ حضور کو کیا ضرورت تھی، نہیں ضرورت تھی، لیکن فرمایا عثمان لاؤ پیسے دین میں خرچ کریں۔ تو وہ جو تبوک کی جنگ ہو رہی تھی، وہ خیبر کی جو جنگ ہو رہی تھی، بدر احد کی، تو اس میں حضرت عثمان غنی کا مال بھی شامل تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا مال بھی شامل تھا، حضرت عمر کے پیسے بھی شامل تھے، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال بھی شامل تھا۔ تو دین کا کام مختلف لوگ کرتے ہیں، پیسہ جمع کرنے والا بھی دین کا کام کرتا ہے، پیسہ دینے والا بھی دین کا۔ تو تاجر اگر تجارت کر رہا ہے دکان پہ اور اس نے دین کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے تو کوئی مولوی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تنہا کام کر رہا ہوں، وہ بندہ اس کے ساتھ شامل ہے، پورا شامل ہے۔ جو آدمی کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے تو کام کو بانٹیں، اور کام دین کا کام سمجھ کے کام کریں۔ پتہ کیا حال ہے آج دین کا؟ آج دین ایک تبرک بن گیا ہے، ہم لوگ مولوی پیر ایک تبرک ہیں، لوگ کرامتیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی جلوہ ایسا نظر آئے کہ جس میں بس میں کہوں کہ بلے بلے۔ او خدا کے بندو، ایک معجزہ تم ثابت نہیں کر سکتے جس کی روایت جید صحابہ نے کی ہو، بڑے کم معجزات ہیں، صحابہ نے تو معجزہ مانگا ہی نہیں نبی پاک سے۔ خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان اس لیے معتبر ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے جیسے ہی کہا کلمہ پڑھو تو یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اپنے آپ کو بدلیں، دین کی ڈیوٹی کریں۔